www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو حضرات کے ساتھ ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ کے بارے میں قرآن پاک میں تعریف آئی ہے اور بہت زبردست تعریف آئی ہے، اور حدیث میں بھی بہت جگہ ان سب کی تعریف آئی ہے، اور یہ اسلام اور دین اور مذہب جو بھی کچھ ہے مسلمانوں کا اثاثہ، اس کی بنیاد صحابہ کرام۔ ان میں پوری جماعت صحابہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بالاتفاق جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر، اور ان کے بعد حضرت عثمان، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ اس جماعت کے 4 برگزیدہ لوگ ہیں۔ ملک میں ایسے عناصر بہت سارے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کئی صدیوں سے جو صحابہ کی اس پارٹیہ جماعت پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بات چل رہی ہے کہ ایک عورت نے ٹی وی پر گستاخی کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت گستاخانہ کلمات کہے۔ اور اس کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ انصاف تو اس زمانے میں ختم ہو گیا تھا، اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابوبکر کے پاس آئیں اور ان سے نبی علیہ السلام کی جائیداد کا، فدق کی جائیداد کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے دینے سے انکار کیا اور ان کو جھٹلا کر واپس کر دیا۔ اعوذ باللہ۔ یہ اس نے پاکستان میں جو مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صدر بھی، اس کا وزیر اعظم بھی، اس کی فوج بھی، اس کی پولیس، اس کی عدالتیں ذمہ دار ہیں کہ اسلام کی حفاظت کریں۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی حرمت کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے مطابق پاکستان کا آئین کہتا ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، یہ شیعوں کا بھی ملک نہیں ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا ملک ہے۔ تو وہ گستاخ شیعہ عورت، اس نے ٹی وی پر یہ جرأت کی اس ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا الزام اور تہمت، اور یہ کہ اس وقت ہی
عدم الانصاف ختم ہو چکا تھا، لہٰذا اب امت میں عدم انصاف کیسے آ سکتا ہے؟ جب ابو بکر نے عدم ظلم کی اور بے انصافی کی بنیاد رکھ دی علیہ باللہ، تو پھر عدم انصاف کہاں ہوگا دنیا میں؟ اس کی بات کا یہ مطلب ہے۔ کیا اس کو اس ملک میں یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے؟ جو چین ہے اس کے جو انقلابی لیڈر ہیں وہ کافر فاسق فارغ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب جہنم میں گئے یا نہیں گئے؟ چین کے اندر ان پر کوئی تنقید کر سکتا ہے؟ حالانکہ وہ جہنمی ہے، کافر۔ اگر چین کے ٹی وی پر کوئی آدمی جرأت کرے تو اسے سزائے موت۔ یہی جاپان میں، یہی روس میں، یہی ہر ملک میں یہ قانون و ضابطہ ہے۔ تو یہ ملک تو صحابہ کا ہے، پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ملک تو صحابہ کا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے ماننے والوں کا ہے، تو یہ صحابہ کا ہے۔ اس ملک میں اگر کسی صحابی کی گستاخی کوئی کرے گا تو قانون آئین کسی اعتبار سے بھی اس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بے ادبی کرے، جائے کہ ٹی وی پر آ کر۔ تو ایسا آدمی تو فوری کارروائی اور فوری سزا کا مستحق، اور وہ ٹی وی چینل جس پہ یہ چیز ہوئی وہ فوری طور پر بند کیا جائے اور اس پر پابندی لگائے، کیونکہ یہ تو پاکستان کا آئین، دستور اور پاکستان کی بنیاد پہ کلہاڑا مارا ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات، حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ خود فرما گئے کہ ہمارا طریقہ نہیں چلتا، جتنی جگہ ہے وہ وقف ہوگی میری، اور دین اور مسلمان میں جہاد اور فوج اور اسلحہ ہتھیار پر اس کی آمدنی خرچ ہوگی، لہٰذا اس کی آمدنی جہاد میں خرچ ہوگی، ان چیزوں پر خرچ ہوگی۔ تو میں یہ کر نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضابطہ بنا کر گئے ہیں، بیٹی کو یہ بات سمجھائی اور وہ سمجھ گئی اور مطمئن ہو گئی، پھر انہوں نے مطالبہ نہیں کیا۔ اور کسی اور نے بھی نہیں کیا مطالبہ، حضرت عباس نے نہیں کیا، نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ اور اگر یہ کہنا کہ انہوں نے ان کو اہل بیت کو محروم رکھا تو یہ بھی بہت ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تو بتائیے اس میں جو بیویوں کا حصہ ہے وہ ملے گا؟ جب بیٹی کو نہیں مل رہا تو بیوی کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور بیٹی ہے کس کی؟ ابوبکر کی، حضرت عائشہ۔ تو جب ابوبکر نے یہ فرمایا کہ حصہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے، تو اگر تو اپنی بیٹی کو دیا ہوتا اور ان کو نہ دیا ہوتا تو بات بنتی، کیونکہ عائشہ کو دیا، اپنی بیٹی کو تو دے دیا ترکے میں سے۔ اسی طرح حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کو اگر ملتا اور حضرت فاطمہ کو اور حضرت عباس اور ان کو نہ ملتا تب بھی اعتراض بن سکتا تھا کہ انہیں کیوں دیا، انہیں بھی نہیں دیا۔ تو اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے نہیں دیا، اور یہ انہوں نے اعلان کیا حضرت ابوبکر نے کہ میں نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت اور پاس اپنی اولاد سے زیادہ کرتا ہوں، جہاں میری اولاد کا اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا آئے گا تو میں اس پر اپنی اولاد کو بات کروں۔ یہ ان کا قرقبو اہل
ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، یہ ان کا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اہل بیت جو ہیں، اگر آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ان کا خیال رکھنا اور آخرت برباد، اتنی محبت کیوں؟ تو اگر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کی حضرت فاطمہ سے، تو بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد جو ان کے والد تھے ان کو بتا دی، اور اگر اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کی عائشہ سے، تو جس سے محبت کی جب اسے نہیں دیا تو حضرت فاطمہ کو اگر نہیں ملا تو کیا اعتراض؟ اور حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ تقسیم کرو، کیونکہ ان کی بیٹی تھی، ان کو حصہ نہیں تھا۔ نہ حضرت عائشہ نے مطالبہ کیا، نہ حضرت حفصہ نے مطالبہ کیا، نہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کے لیے مطالبہ کیا، نہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے لیے مطالبہ کیا، نہ حضرت عباس نے مطالبہ کیا۔ اور اس بات کی گفتگو کے بعد حضرت فاطمہ نے بھی کوئی بات بھی دوبارہ نہیں کی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دل میں کوڑتی تھی اپنے اوپر کہ تم نے یہ بات کی کہ تو جائیداد امام ولی جائیداد اس کے لیے تم کیوں بات ہی کیوں کی؟ یعنی مجھے اگر یہ پہلے ہی پتا ہوتا تو میں تو گفتگو ہی نہ کرتی۔ اور پھر حضرت علی کا تعلق اور محبت آپس میں، حضرت عمر سے محبت، جتنے اہل بیت حضرت عباس، ابن عباس، حضرت جعفر تو خیر پہلے شہید ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن باقی جتنے تھے ان کی آپس کی تعلق اور محبت وہ تو بڑا پڑا ہے، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ تو یہ جہالت، یہ فرقہ پرستی، یہ اسلام میں دراڑیں ڈالنا اور شرارت، یہ اس ٹولے کی حرکت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بڑھ گئے۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی تو جنازہ اس نے پڑھا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور روایتوں میں بعض میں حضرت علی کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے پڑھا، لیکن زیادہ روایتیں یہی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو سے حضرت علی نے کہا تو حضرت علی نے، انہوں نے فرمایا کہ آپ جب موجود ہیں حضرت علی کو شوہر بھی ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ پڑھائیے، اور کریں آپ کے ہوتے ہوئے ہر چیز کو جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ ابوبکر سے کہا آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ تو آپس میں شیر و شکر، انہیں اعتراض نہیں، انہیں محبت ہے، اور یہ بعد میں آنے والے قبائل ان کو ان سے زیادہ محبت ہو گئی۔ انہیں محبت نہ حضرت علی سے ہے، انہیں محبت نہ حضرت فاطمہ سے ہے، انہیں محبت نہ ابوبکر نہ عمر سے ہے، ان کو صرف تفرقہ اور انتشار سے ان کا واسطہ ہے۔ یہ منفی سوچ کا حامل طبقہ، اس پر پابندی لگنی چاہیے، اس پر سزا ہونی چاہیے، اور بہت سارے شواہد بے شمار اس پر موجود ہیں جو ایسی بات اور اس قسم کی جو بکواس کی جائے صحابہ کے بارے میں اور دین کے معاملات میں، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، کوئی بنیاد ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد فرقہ ہے۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور لوگوں کو اشتعال دلانا، گمراہ کرنا، غلط باتیں کرنا، صحیح باتیں چھپا کر انہیں اکسانا، یہ انتشار۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر کارروائی کرے۔ آپ اس کے مطالبے کی تائید میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور یہ گستاخی ہے بہت بڑی اسلام کی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، اس نے آ کر بلا تاخیر اس کو سزا دی گئی۔ پہلے ہی ملک میں ہمارے انتشار ہے، پورے عالم اسلام میں حالات خراب ہے، اور یہ اس پر مزید ان حالات کو بجائے ختم اور بہتر کرنے کے مزید خراب کر، اس کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کے اہل بیت سب کی تعظیم اور عظمت اور ان سے صحیح عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان۔ ایک معاملہ اور بھی ہے جو آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے 8-9 ماہ پہلے بتلایا تھا کہ بحریہ کی طرف سے ہمارے ساتھ جامعہ کی زمین اور اس میں زیادتی کی تھی بحریہ والوں نے، بحریہ کے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تفصیل آپ کو نہیں بتائی تھی۔ اس وقت جو صورتحال ہوئی تھی وہ یہاں کا جو محکمہ مال ہے، ایسی جو یہ بنا ہوا ہے دفتر، اس کے بڑے افسر چھوٹے افسر سب اس دھاندلی میں شریک تھے، بڑی رقم دے کر ان سے کام کروایا گیا۔ اور یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں مسجد حامد جہاں نماز پڑھتے، اسے وقف کیا، اس کے بانی حضرت مولانا سید حامد بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مسجد کی اس پوری جگہ کو وقف کیا جانے والے دلی خانقاہ کو وقف کیا، خانقاہ حامدیہ کی، اور خانقاہ کا وقف محکمہ مال میں انتقال سب کچھ چڑھا ہوا ہے، ثابت ہے 30 سال سے، سن 80-89 میں، 80 اور 85 کے درمیان 30 سال سے تھی۔ 1.5 سال پہلے یہاں کا جو افسران ہیں، افسران بالا ہیں، پیسہ کھا کر مان لے کر اس وقف شدہ زمین کا سودا کیا ہے۔ یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو ہم نے اب تک نہیں بتائی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، لیکن آج 8-9 ماہ ہو گئے کہ وہ جائز سالوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے ہم نے، اینٹی کرپشن میں بھی، اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو کوآپریٹو اس میں بھی کی ہے، اور بار بار ان کو اوپر سے بھی کہا گیا ہے کہ ریکارڈ بنا کر درست کر کر جو رپورٹ ہمیں یہاں کا عملہ، یہاں کا پٹواری، یہاں کا ایسے جو بھی آ رہے ہیں بعض والا آتے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا 8-9 ماہ سے، چاہے کے طریقے سے کام ہو جائے تحمل سے، لیکن انہوں نے مجموعی اور اشتعال کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ لہذا میں آپ سب کو اس معاملے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح صورتحال معلوم ہو، اور آپ اس معاملے میں جو حکومت جو اس محکمہ مال نے چیز کی ہے ناجائز، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ جا کر تائید کیجیے۔ اللہ کا گھر، مسجد اور مدرسہ اس کا سودا کیا ہو جو وقف ہو چکا ہے، جسے کوئی قیامت تک نہیں دیکھ سکتا نہ سودا کر سکتا، جان سازی سے اس کے علاوہ اور جگہوں کا، اور 172 کنال سے زائد رقبے کا انہوں نے انتقال میں تحریف کر کر یہ شرارت کی ہے اور اشتعال پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اگر ایسی کوئی صورت ہوئی تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حکام بالا تک اس بدلے اب آج کی اس گفتگو کے ذریعے میں آپ سب حضرات کو بھی بتاتا ہوں، اور جو یہاں انٹیلیجنس کے ادارہ کے لوگ موجود ہیں انہیں بھی، تاکہ ان کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ جائے بات۔ کل کو کوئی ایسی بات اگر ہو تو ہم پہ کوئی الزام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ یہ تو ہندو سکھ ہی حرکت نہیں کرتا۔ یہاں کا جو مندر بنا ہوا ہوگا اس مندر کو نہیں چھیڑ سکتے کوئی، اس میں ہندو پوجا نہیں کرتے ہو، لیکن وہ ہندو کا وقف ہے، اس وقت کی حکومت پاکستان ذمہ دار ہے کہ حفاظت کرے۔ ہے یہ نہیں یہ بات، یہ تو مسجد ہے یا مدرسہ ہے، بتائیے یہ مندر ہے، یہ اس سے بھی مقدس جگہ مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ ہے، اس کے ساتھ یہ کھلواڑا کیا ان ظالموں نے پیسہ کھانے کے لیے، اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس معاملے میں جو بھی کارروائی کریں اور ضرورت پڑے تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، اس لیے
سب کا مذہبی معاملہ ہے، اسلامی معاملہ ہے، اس میں کوئی اتفاق کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے اور غیر سے مدد فرمائے. وآخر دعوانا www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302